پاکستان تحریک انصاف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کے صدر جناب محمود احمد چدر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس تقریب خصوصی کے انعقاد کی جو مین وجہ ہے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب محمود احمد چدر صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں. السلام علیکم ایوری ون. میں پاکستان تحریک انصاف کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ لوگ اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ آئے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج بھی ہمارے سینوں میں دل دھڑکتا ہے، اور چاہے ہم لاکھوں میل ہزاروں میل اپنے وطن عزیز سے رہ رہے ہیں، لیکن آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی ہمارے سینے میں اس وطن کے لیے ہے. میں جو دوست پچھلی کچھ آپ کے سامنے فگرز رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. آپ نے سنا ہے اس میں ابھی تک تقریباً یہ ایریاز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ 7 ایریاز ہیں وہ ابھی سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، اور یہ بھی سب کچھ سیلاب کی زد میں ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ ذرا اس فگرز کو غور سے دیکھیے گا اور پھر گھر میں جا کے سوچئے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ لوگ کوئی غریب کوئی فقراء نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری طرح ہیں، جن کی مائیں بیٹیاں ہماری طرح باں پڑھتا ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں اپنی ماؤں کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ لوگ درددر ہو رہے ہیں. میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ میری تاریخ میں، میرے جنم کے جب سے میں مار سے وجود میں آئی ہوں، ابھی تک اس سے بڑا کوئی ڈیزاسٹر نہیں آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سونامی سے بھی یہ بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور ابھی خونخواہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو تقریباً 3 کوارٹرز جو ہیں اس کے وہ تقریباً پانی کی زد میں ہے. پختونخوا تو بیسیکلی 10 سے 20 سال پیچھے چلا گیا. اور یہ وہی لوگ ہیں یہ جو پاکستان کی فرنٹ لائن ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب بھی پاکستان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو پشتون اپنا سینہ گولی کے سامنے پہلے رکھتا ہے. اگر آج آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور مجھے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آج ہم نے پشتونوں کو پیٹھ دکھائی، اگر ہم نے آج پشتونوں کو وقت کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا، تو کل کو ہم ان پہ اعتراض کرنے والے نہیں رہیں گے. بلوچستان کی ہم بات اس لیے زیادہ کرتے ہیں، بلوچستان کی اس لیے بات زیادہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کو ہم سے شکوے بھی زیادہ ہیں، ان کو شکایتیں بھی زیادہ ہیں. وہ ہمیشہ شکوے کرتے ہیں کہ 62 سال میں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، ہمیشہ ان کو لوٹا گیا. کبھی ڈکٹیٹر نے لوٹا، کبھی پولیٹیشنز نے لوٹا. تو آج بات یہ سارے بلوچستان کی پہلے کہا ہے، بتا آپ کو زیادہ بلوچستان کے متعلق رہے ہیں کہ ہماری اگر کوشش ہو، اگر ہمارے بس میں ہوا تو ہم بلوچوں کی پہلے خدمت کریں گے پنجابیوں سے. یہ نہ ہو کہ ہم یہ دنیا میں بھی بازی لے جائیں اور آخرت میں بھی بازی لے جائیں. انشاءاللہ نہیں. کہ آج دیکھیں کہ یہاں بھی ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. اگر اس طرح کے کام کریں تو قیامت والے دن یہ اللہ کے ہاں یہ سرخ رو ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ جب تیرے نبی کی امت پہ یہ زوال آیا تو ہم نے لبیک کہا تھا.
اور اگر ہم نہ کرتے تو شاید تمہارے نام لینے والے بہت اس دنیا فانی سے چلے جاتے. تو آج ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ بڑا عظیم ملک ہے. یہ بیسیکلی مدینہ الثانی ہے, یعنی دوسرا مدینہ ہے. کمپیریزن آپ کو کر کے میں بتا دیتا ہوں, فیصلہ آپ کر لیجئے گا. آپ یہ بھی مانیں گے کہ مدینہ بھی لوگ ہجرت کر کے گئے تھے, اور ادھر دیکھیے کہ پاکستان میں بھی لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں. مدینے میں بھی آپ دیکھیں کہ مدینے کی بنیاد اسلام کے نام پہ رکھی گئی تھی, اور پاکستان کی بنیاد بھی اسلام کے نام پہ رکھی گئی ہے. اس کو بنانے کا شرف اللہ کے نبی کا تھا, لیکن اس کو بنانے کا شرف اللہ کے نبی کے غلاموں کا ہے. آج اور جب یہ ملک بنا تھا تو کبھی یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تم بلوچی ہو, تم پٹھان ہو, تم پنجابی ہو, تم سندھی ہو, تم مہاجر ہو, اس لیے تمہارا ملک ہے. یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ تم مسلمان ہو, یہ تمہارا ملک ہے. تو آج ہمیں اپنی جو ہمارے اندر اسلام کا جذبہ ہے اس کو اجاگر کرنا ہے. ہمیں ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو آج دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے اور یہ کہیے کہ اگر اللہ معافی دے, خدا نہ خواستہ یہی حالات میرے اپنے عزیز کے ساتھ ہوتے, میرے بھائی کے ساتھ ہوتے یا میرے کزن کے ساتھ ہوتے, تو تب بھی میں اسی طرح چپ رہتا. اور یا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے زبانوں کی بیسوں پہ. ہر چیز پہ ہم نے اپنے کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے. کیا اس لاہور میں خدا نخواستہ سیلاب آئے تو تب بھی ہم لبیک کہیں گے؟ کیا اسلام آباد ڈوبے تو تب بھی ہم لبیک کہیں گے؟ کیا کراچی ڈوب جائے تو پھر ہی کہیں گے؟ نہیں. کہ دیکھیں کہ پختونخوا پورے کا پورا ڈوب گیا ہے. آپ خدا جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے, جتنی بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں, اگر آپ روزانہ 5 یا 6 ڈشز کھاتے ہیں تو کائنڈلی اس رمضان میں وہ کم کر لیں, اور جو ان کے باقی آپ کے اخراجات آپ سیو کر سکتے ہیں وہ کائنڈلی سیو کر کے پاکستان میں کسی بھی تنظیم کو دے دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتے ہیں اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن کیجئے ضرور. ہمیں نہیں آپ کر سکتے, لیکن کیجئے ضرور. اس کے ساتھ میں ادھر فرحان عارف صاحب ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری. اگر کوئی دوست کچھ بھی اگر آپ پردے سے دینا چاہتے ہیں, آپ سب کے سامنے دینا چاہتے ہیں, تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا مالک نے آپ کو دیا ہے, خدا نے آپ کو دیا ہے, اس سے آپ قصب ترتیب آپ دیں انشاءاللہ.